تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بظاہر ایک عام سا نظر آنے والا یہ شخص دنیا کا 7واں امیر ترین انسان ہے، لیکن یہ دولت اس نے کیسے کمائی؟ یہ جان کر آپ بھی حیران نہیں بلکہ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک شخص کا نام پبلو ایسکوبار ہے اور یہ کولمبیا کا رہنے والا تھا۔ اس کا بچپن غریبی میں گزرا، جوانی میں یہ غلط کاموں کی لت میں پڑ گیا اور اس نے گاڑیاں چوری کرنا شروع کر دی اور پھر بعض لوگوں کو پیسوں کے لیے اغوا کرنا شروع کیا۔ اس کا دیرینہ ساتھی جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام گسٹاو تھا، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا اور انہوں نے کولمبیا کے اور اوچوا بردر کے ساتھ مل کے میڈلین کارٹل بنایا، جو کہ ساؤتھ امریکہ سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کوکین سمگل کرتے اور بیچتے تھے۔ پبلو ایسکوبار کی کمائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ $150 ملین، جو کہ پاکستانی 15 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اتنی کوکین روزانہ سمگل ہوتی تھی۔ اس خطرناک اور گھنونے کام میں نہ صرف پبلو ایسکوبار خود بلکہ کولمبیا کی پولیس اور حکومت دونوں پبلو کے ساتھ تھے، لیکن جیسے جیسے اس کی ظلم اور بربریت بڑھتی چلی گئی، حکومت اس سے بیزار ہوگی اور اس کو جیل میں ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بڑا سپنا تھا کہ کولمبیا کا صدر بن تاکہ وہ اپنی تمام انلیگل ایکٹیویٹیز کو آرام سے سر انجام دے سکے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن کولمبین سرکار نے اسے حکومت کرنے کا موقع تو دیا، لیکن ایک چھوٹے لیول پہ، اور اس کا یہ خواب تب ادھورا رہ گیا جب وہ پہلے دن پارلیمنٹ میں پہنچا تو اسے بہت ہی ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا اور اس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ نارکوس کی ٹریفکنگ کا کام کرتا ہے۔ وہاں سے اس کا دل بہت پریشان ہوا اور اس نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سیاست چھوڑنے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے برا ترین فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے بعد حکومتیں اس کے بہت خلاف ہو گئیں۔ لیکن پبلو ایسکوبار ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے کولمبین حکومت سے درخواست کی کہ اسے اپنی ذاتی جیل بنانے کی اجازت دی جائے، تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کولمبین سرکار نے اس کی یہ بات مان لی اور اسے ایک اور جیل لا کیتھیڈرال میں ڈال دیا گیا۔ یہ اس کی خود کی بنائی ہوئی جیل تھی، جس میں اس کے آسائش اور آرام کی تمام اشیاء مہیا تھیں، لیکن 70 اور 80 کی دہائی میں دنیا کی 80% کوکین سمگلنگ کا ذمہ دار صرف پبلو ایسکوبار تھا۔ اس بنا پر امریکی صدر رچرڈ نکسن نے 1971 میں منشیات کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور یوں پبلو ایسکوبار کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن پبلو ہر حملے کے بعد بچ نکلتا۔ امریکن ایجنسی DEA نے اپنے دو خاص ایجنٹ جیویئر پینا، اسٹیون مرفی کو بھیجا تاکہ پبلو ایسکوبار کو پکڑا جا سکے، اور یوں پبلو ایسکوبار مختلف ایجنسیوں کی مدد سے 2 دسمبر 1993 کو قتل کر دیا گیا۔ قتل سے ٹھیک ایک دن پہلے 1 دسمبر کی تاریخ کو پبلو 44 سال کا ہو گیا تھا اور اس خوشی میں اس نے کیک کاٹا، لیکن شاید یہ اس کی زندگی کا آخری خوشی کا لمحہ تھا۔ جہاں تک پبلو کے خاندان کا تعلق ہے، پبلو کی بیوی کا نام تاتا تھا، جس سے پبلو کو بہت پیار تھا۔ پبلو کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام سیبیسٹین میریکوین ہے، جو کہ اب ارجنٹینا کا رہائشی ہے۔ پبلو ایسکوبار کی ظلم و بربریت سے تو آپ سبھی واقف ہیں، اور اس کے کزن گسٹاو کی ظلم کی کہانیاں بھی لوگوں نے سن رکھی ہیں، لیکن پبلو ایسکوبار کا رائٹ ہینڈ، اس کا موسٹ ڈیڈلیسٹ ہٹ مین، جس کو پوپائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو جب پولیس نے پکڑا تو اس نے پولیس سے تعاون کیا اور یہ سب کو بتایا کہ پبلو ایسکوبار کو کولمبین ایجنسی یا پولیس نے نہیں مارا، بلکہ اس نے خود کو گولی مار لی تھی۔ اس نے خود کو گولی مارنے سے پہلے اپنی فیملی کو یہ ساری انفارمیشن دی تھی، اور پھر یہ واضح بھی ہو گیا تھا اس کے پوسٹ مارٹم میں کہ اس نے اپنے آپ کو خود گولی ماری۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسا کانٹینٹ مزید دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔